انسان تو اپنی جگہ پر ہے، جاندار اور حیوانوں کی اور پرندوں کی بھی پاسداری ہے کہ ہمارے پرندے کسی کافر کے در پہ نہ جائیں اور کافر کے ملک میں نہ جائیں۔ یہ وہ زمانے کی برکتیں ہیں۔ امام ابو داؤد اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایک ککڑی اتنی بڑی ہوتی تھی کہ اس ککڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اونٹ کھلایا جاتا ہے۔ خربوزے تربوزے اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ واقعات ہیں، حقیقی واقعات ہیں۔ لیکن جب خدا سے کوئی جنگ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ سے جب کوئی جنگ کرتا ہے تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ایسے انداز میں اس کو پکڑتا ہے کہ اماں جی کے بیٹے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے اللہ نے کس طرح پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قحط سالی، محتاجی، یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ کبھی بارش نہیں ہو رہی ہے تو قحط زدہ، ہمارے ملک میں قحط پڑ گئی جی، بارشیں نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا کبھی اس طرح بھی ہوگا کہ بارشیں بند ہو جائیں گی، یہ بھی قحط کی صورت ہے۔ کبھی اس طرح بھی ہوگا کہ بارشیں تو ہوں گی لیکن زمین کو حکم دینے والا، یہ زمین جس کی ملکیت ہے، اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی کہ زمین تمہارے لیے کوئی پودا اگا دے، یہ زمین تمہارے لیے کوئی فصل اگا دے۔ قحط کی ایک صورت یہ بھی ہوگی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ملک کو تباہ کرنے میں سود بھی، جس طرح زنا، بے حیائی، بدکاری، قتل و غارت، یہ سوسائٹی کو اور ملک کو اور امت کو تباہ کرنے میں جس طرح ان کا دخل ہے اور ان کا اثر ہے، اسی طریقے پر سود کا بڑا دخل ہے۔ آپ خود دیکھیں، عجیب اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صدقہ اور سود، صدقہ اور سود، صدقہ اور سود ایک ساتھ بیان کرتا ہے۔ جہاد اور سود، جہاد اور سود، جہاں جہاد کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ سود کا ذکر بھی کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ مفسرین سب اس پر اتفاق ہے، کوئی اور نقطہ بیان کر بھی نہیں سکتا۔ جہاں اللہ جہاد کا اعلان کرتا ہے مجاہدین کو، جہاں ترغیب دلاتا ہے ان کی بہادری کے لیے، ان کو بتایا جاتا ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ سود کو بھی ذکر کرتا ہے کہ خبردار جو سودی نوالہ کھائے گا وہ پرلے درجے کا بے غیرت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جہاں احد کے طویل واقعے کو اللہ پاک نے 4 پارے میں بیان کیا۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے بدر اور احد، تو احد کے اس تاریخ میں اور احد کے اس غزوے کے بیان میں اللہ پاک نے ساتھ ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ جہاد کے ساتھ سود کو بیان کرنا، سودی نوالہ کھا کر کے یہ بے غیرت کیا جہاد کرے گا، یہ بزدل کیا جہاد کرے گا۔ بہادری اور شجاعت بانٹنے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ اماں جی کے پیٹ سے یہ چیزیں نہیں ملتی کہ ماں بہادر ہے اور یہ ہے کہ بس فلانا خاندان، نہیں۔ بہادری، شجاعت، حسن و جمال، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ساری چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ بہادری اور شجاعت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، حسن و جمال کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بارشوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یہ سارے خزانے، سونا چاندی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ بہادری اور شجاعت، غم اور خوشی وہی بانٹیں گے۔ تو اس لیے بتاتے ہیں کہ جو بغیرت سود کھائے گا وہ کبھی بھی وہ باغیرت نہیں بن سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اعلان یہ بھی فرمایا کہ میرے چچا حضرت عباس، اس نے اسلام سے پہلے بہت سے سودی کاروبار کیے اور ان کے سودی قرضے لوگوں کے ذمے پر ہے۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ، میں سودی نظام کو اپنے پاؤں کے تلے کچل دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں محمد اس کی قربانی دیتا ہوں۔ میرے چچا کے جتنے بھی قرضے ہیں وہ سارے قرضے سودی
میرے چچا کو عباس کو حق نہیں ہوگا کہ وہ سودی قرضے واپس لے لے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم انسان بن کر کے واپس آ جاؤ، اس حرام کاری کو چھوڑ دو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آپ کے لاکھ روپے جو اصل راس المال ہے وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا، لیکن لا تظلمون ولا تظلمون، تم نے لاکھ روپے قرضہ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد مجھے 2 لاکھ دے دینا، 6 مہینے کے بعد مجھے 1.5 لاکھ دینا، یہ جو 50,000 آپ لے رہے یہ کس خوشی میں لے رہے؟ صحابہ تو یہاں تک بتاتے کہ اگر آپ کا کسی پر قرضہ ہے، آپ اس قرض دار کے پاس جا رہے ہیں، اگر وہ گٹھڑی بڑھ کر کے آپ کو گھاس دیتا ہے کہ بھائی آپ اپنے گھوڑے پر آ گئے، یہ گھاس میرے طرف سے اپنے گھوڑے کے لیے لے لیں، کچھ سبزیاں آپ کو دیتا ہے، کچھ گفٹ پیش کرتا ہے، فرمایا خبردار حرام ہے نہ لو۔ اس سے پہلے یہ کیوں اس طرح قربانی نہیں دیتا وہ غریب؟ وہ تیرے قرضے کی وجہ سے دبا ہوا ہے، ان کی مجبوریوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، جس قرضے سے آدمی نفع حاصل کر لے اور سامنے والے کی مجبوری کو دیکھ کر کے، اس لیے جن لوگوں نے مظلوموں پر ظلم کیا، ہمیشہ اللہ نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ اور سود کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سود میں یہ ہوتا ہے، صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ کمانے والا اپنے پسینے کی محنت اور اپنے پسینے کا پھل فقیر کو دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے۔ سودی بغیرت وہ غریبوں سے چھینتا ہے، اور وہ پہلے سے دبا ہوا قرضوں کے نیچے آپ کو قرض دے رہا ہوں لاکھ روپے، لیکن 6 مہینے کے بعد 1.5 لاکھ مجھے دے دینا۔ واہ، اس کی مجبوری سے کتنا برا فائدہ آپ نے اٹھا لیا۔ کتنا فرق ہے، صدقے کے ساتھ سود کو ذکر کر رہا ہے اور بتا یہ رہا کہ کتنا فرق ہے صدقے میں اور سود میں۔ صدقے والا خود جو صدقہ کرتا ہے وہ خون پسینہ بہا کر کے کتنی محنتوں کے بعد اب وہ اپنے سرمایہ سے نکال کر کے اللہ کو دیتا ہے۔ فقیر اللہ کا نائب ہوتا ہے، غریب اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ محنت مزدوری والا حلال خور وہ چاہے 4 پیسے بھی دیتا ہے، وہ 4 پیسے بھی دیتا ہے، فقیروں کو دیتا ہے، اس کا کیا کہنا؟ صدقے والا وہ اپنی محنت اور اپنے خون کی کمائی، وہ پسینے کی کمائی وہ فقیر کو دے رہا ہے اور غریب کو دے رہا ہے۔ اور سود خور تو اتنا بیٹھا ہوا ہے، اتنا موٹا بنا ہوا ہے کہ لاکھ روپے اس نے دے دیا، 1.5 لاکھ روپے مجھے 6 مہینے کے بعد دینا ہے۔ وہ پہلے سے دبا ہوا تھا، ظالم کا بچہ، تو نے اور بھی دبا دیا اس کو، وہ پہلے سے غرق ہو رہا تھا۔ 1.5 لاکھ اس کو دینا ہے جی۔ صدقے والا اللہ کی رضا اور فقیر کی رضا اور خوشنودی ان کے مقصود ہے، اور سود والا کیا ہے؟ سود والا یہ ہے کہ بس وہ اپنا جیب بھرنا چاہ رہا ہے، اتنا حریص ہے۔ خرید و فروخت کے اندر، بازار میں، مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر آدمی جو مارکیٹ میں کاروبار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پائے، کبھی کھوئے گا بھی، کبھی نقصان بھی کرے گا، کبھی فائدہ بھی اس کو ہوگا، لیکن سود والے کا یقین ہے کہ اس نے پیسہ دیا ہے، اس کو تو محنت کرنی بھی نہیں ہے۔ خرید و فروخت والا، تجارت والا آدمی بھاگ دوڑ کرے گا، وہ محنت کرے گا، سود والا پیسہ دے رہا ہے، بس جی ٹھیک ہے، اس کو تو ملنا ہے پیسہ۔ یہ جانور سے بھی ظالم بڑھ کر کے اس کا نظریہ ہے کہ دوسرے غریب کے منہ سے لقمہ برحال کھینچنا ہے۔ سودی نظام کے اندر یہی ہوتا ہے کہ حرام خوروں کو اور ترقی مل جائے، اور ترقی کر لے، اور فقیر اور عام انسان دبا رہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کی روایت ہے، درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیۃ
36 زنا سے زیادہ سود خور بڑا گناہ گار ہے. 36 مرتبہ اگر کوئی. اس روایت میں یہ ہے. ابو ہریرہ کی دوسری روایت میرے نبی سے نقل کر کے کہتا ہے الربا لہو 70 جزءا، ربا کے 70 نحوستیں ہیں، اور ایسرھا ان ینکح الرجل امہ. مولوی اس کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں مولوی کیسے ترجمہ کر سکتا ہے اس کا؟ سود کی 70 نحوستیں ہیں، ان نحوستوں میں سے ایسرھا، اور کم درجے کا گھٹیا قسم کے جو سب سے ہلکا جو اس کی نحوست ہے، ہلکی نحوست، وہی ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے. اس ملک کو تباہ کرنے والا ملا ہے، اس ملک کو تباہ کرنے والا تبلیغی ہے، اس ملک کو تباہ کرنے والا تہجد گزار ہے، اس ملک کو تباہ کرنے والا اشراق اور اوابین کی پابندی کرنے والا ہے، اس ملک کو تباہ کرنے والا فقیر کو نوالا کھلانے والا. تو جھک مارتا ہے حرام خور. اللہ کا دہشت گرد تو آپ ہے. ملک کو تباہ کر آپ نے کیا. آپ کو عجیب بات ہے، سروے کرو ذرا ٹھنڈے دماغ سے. یہ جو سود خور ہے، کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا سود خور کی اولاد زیادہ ہوتی ہے یا دال خوروں کی اولاد زیادہ ہوتی ہے؟ یہ جو روح کی سوکھی کھاتے ہیں، ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہے یا سود خوروں کی؟ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی مسجد میں ڈر رہے کہ کوئی قتل کرے گا نا آپ کو. خوب سروے کرو. غریب کے 10 بچے، 12 بچے، 15 بچے، اور سود خور 3 اور 4. وہ بھی پاگل. کوئی کینسر، اور کسی کو ٹی بی، کسی کو کیا. اللہ اللہ اللہ. آپ کے پاکستان میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، 2 بچے، 1 2، وہ بھی پتہ نہیں اپنے ہیں یا چوکیدار کے. میں سود خوروں کی بات کر رہا ہوں، عام سرمایہ داروں کی بات نہیں کر رہا. حلال والے بہت ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں. سود خوروں کی بات کر رہا ہوں. اس لیے قرآن نے عجیب بات بتائی. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ہمیشہ رات دن، پوشیدہ اور علانیہ طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لہم، خاص انہی کے لیے، اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں سامنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اجر بھی اتنا ہی ملتا ہے. حلال خور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، حلال خور، یہ میرے ہیں، سامنے میں اللہ ہوں. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی طرح راضی ہو گئے اور کوئی کام میرے ذمہ لگایا تھا، میں نے کر لیا. اس کے بعد فرمانے لگے کہ بیٹا بولو کوئی انعام دے دو. میں نے کہا جی انعام ایک تو یہ کہ میرے شان کے مطابق، اور ایک یہ کہ آپ کی شان کے مطابق کس انعام کا انتخاب کریں. میں سمجھتا ہوں میرے شان کے مطابق نہیں، میں تو کسی چرواہے کا بیٹا ہوں، چھوٹا سا ملا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ کی شان کے مطابق مجھے انعام ملنا چاہیے. تو ہنسنے لگے، کہنے لگے ہم غریبوں کی کوئی شان نہیں ہے. میں نے کہا کہ نہیں ہے، بہت کچھ ہے. میرے شان کے مطابق میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ سے انعام نہیں لوں گا. آپ سے جو انعام لوں گا وہ آپ کی حیثیت اور آپ کی عظمت کے اعتبار سے. آپ اتنے عظیم انسان ہیں تو آپ اتنا ہی میں آپ سے انعام لوں گا. یہ تو نہیں ہے کہ بچے کو ٹافی دے کر کے کوئی رخصت کر دیں. میں تو بچہ ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ سے انعام نہیں لوں گا. میں انعام آپ کی حیثیت اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے انعام آپ سے وصول کریں گے. یہاں فرماتے کہ جو میری خوشنودی کے لیے فقیر اللہ کا نائب ہوتا ہے، اور مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ بھی اللہ کا نائب ہوتا ہے، جس کو آپ کے ملک میں دہشت گرد کہتے ہیں. المفتی یوقع عن اللہ، جو مسئلہ حلال اور حرام بتاتا ہے وہ اللہ کا نائب ہے. سبحان اللہ.
المفتی یوقع عن اللہ، مفتی جب دستخط کرتا ہے کسی مسئلے پر کہ یہ حلال جائز ہے، اور کسی مسئلے کو مفتی جب کہتا ہے کہ حرام ہے، یہ دستخط تو مفتی کی قلم سے صادر ہوتا ہے، لیکن یہ مفتی اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ فقیر کو جب آپ 5 روپے دیں گے نا تو سمجھو کہ آپ نے اللہ کے دستے مبارک میں دے دی، اللہ کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا۔ فقیر اللہ کی طرف سے قبضہ کرتا ہے، وہ اللہ کا نائب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فقیروں کو اپنا نائب بنایا، مسکینوں کو اپنا نائب بنایا۔ میرے نبی فرماتے کہ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مسکینوں کی جماعت میں محمد کو اٹھا دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ آخرت کے دن ایک دن یہاں کے 1000 سال کے لگ بھگ ہوں گے، اور فرمایا کہ آدھا دن مسکین لوگ، غریب لوگ آدھا دن غنی لوگوں سے، مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی 500 سال پہلے جائیں گے۔ مسکین لوگ اور غریب لوگ، عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات دن، سرا و علانیتا، پوشیدہ اور علانیہ طور پر، فلہم، خاص انہی کے لیے، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں عظیم اجر ہے، ولا خوف علیہم، نہ یہ ہے کہ قیامت کے ہولناکیوں سے ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون علی ما فاتہم فی الدنیا، دنیا میں جو کچھ ان سے رہ گیا، دنیا کی زندگی میں وہ کچھ، اس کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سب کچھ اللہ سے ان کو مل گیا۔ اس لیے کہ انہوں نے نوالا اپنے منہ سے نکال کر کے، پسینہ اپنا بہا کر کے غریب کے منہ میں دیا ہے، مسکین کے، اور ان کے بالمقابل ظالم کا بچہ جو دوسرے کے منہ سے نوالا کھینچنے والا۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا لا یقومون من قبورہم، وہ اپنے قبروں سے کھڑے نہیں ہوں گے جب بعثت کبریٰ ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے، اعلان کریں گے، ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیاں، والاجسام الفانیہ، فنا ہونے والے اجسام، خبردار تمہارے ذرے ذرے ہو گئے، قوموا الی ربکم، آؤ میرے سامنے حساب دے دو۔ ایتھا العظام البالیہ والاجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، لا یقومون من قبورہم، اب یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے نہیں، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس انسان کی طرح جس کو شیطان نے اور جنات نے حواس باختہ بنایا ہو، خبتی بنایا ہو۔ جن والے کو آپ نے دیکھا سر ایسے، ہاتھ اس طرح، فرمایا ایسے ذلیل ہو کر کے قبروں سے اٹھیں گے۔ آپ کو بھی جنات منات تو سمجھ میں نہیں آئیں گے، اب مجھے سمجھانا پڑے گا شاید، لوگوں کو سمجھ میں تو آتے بھی نہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ظالم انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ بیع اور ربا ایک ہی ہے، خرید و فروخت سے اور تجارت سے بھی ملک کو ترقی ہوتی ہے، گھر بنتا ہے، گھر روشن ہوتا ہے، چراغ جلتا ہے، اور سود سے بھی اسی طرح، اس سے بڑھ کر کے۔ اور ظالموں نے ایسا الٹا کر دیا، انما البیع مثل الربا، ارے خرید و فروخت بھی سود کی طرح حلال ہے۔ الو کے پٹے تم اس طرح کہہ دو نا کہ سود ربا کی طرح حلال، کیا ربا خرید و فروخت کی طرح حلال ہے، وہ نہیں کہہ رہا، کہتے خرید و فروخت سود کی طرح حلال ہے، خرید و فروخت اور بیع سود کی طرح حلال ہے۔ واہ واہ، یعنی سود کی حلت میں اور ربا کی حلت میں کوئی شک نہیں ہے، خرید و فروخت میں اور تجارت میں شک ہے، وہ اس کی طرح حلال ہے۔ حد ہو گیا، حد ہو گیا، حد ہو گیا، حد ہو گیا۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ سود کو ہم حلال سمجھتے، سود بھی خرید و فروخت کی طرح، تجارت کی طرح حلال ہے، لیکن انہوں نے الٹ کر دیا، الٹ کر دیا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد، دہشت گرد، سمجھے؟ دوسرے چھوٹے موٹے دہشت گردوں کو، چھوٹے موٹے کیا پرلے بڑے بڑے دہشت گردوں کو کہتے ہیں یہ بھی مولوی کی طرح دہشت گرد ہے۔ حرام خور کی پہچان ہمیشہ یہی ہوتی ہے، اللہ کے باغی کی پہچان بھی یہی ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، خبردار اللہ نے خرید و فروخت کو
حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، جب آپ کے پاس نصیحت جس کے پاس آ جائے، میں نے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، فانتہی، وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا ہے یہ اس سے میں اللہ معاف کر دوں گا، وہ اس کے حق میں ہے۔ باقی یہ ہے کہ صحیح طور پر توبہ کرے، باطنی اس کا معاملہ وامرہ الی اللہ، اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد الی الربا، جو سود کی طرف آ جائے گا، لوٹ کر کے آئے گا، میں محمد کی زبان میں اعلان کر چکا ہوں، اگر کسی کو کچھ معلوم نہ ہو شرعی طور پر اس کے ساتھ کچھ یہ ہے کہ آسانی کا برتاؤ کیا جاتا ہے، کوئی جاہل ہو، مسئلہ اس کو نہ بتایا گیا ہو، شریعت ہاتھ ہلکی ہاتھ اس پر یہ ہے کہ رکھ لیتی ہے، شریعت پھر بھی خدا اس سے درگزر فرماتے ہیں، لیکن میں اللہ نے محمد رسول اللہ کی زبانی میں نے اعلان کر دیا، آپ نے سر عام اعلان کر دیا، خبردار، الا ان اول ربا، سب سے پہلا ربا وہ ربا ہے کہ جو میرے چچا نے، حضرت عباس نے لوگوں سے وصول کیا ہے۔ میرے چچا کے لاکھوں قرضے ہیں لوگوں پر، لیکن میں محمد بتاتا ہوں میرے چچا کو گنجائش نہیں ہوگی اور اس کو اس بات کی قطعاً طاقت بھی نہیں ہوگی کہ وہ سود لے لے۔ جب اللہ نے حرام قرار دیا تو اب بنو ہاشم ہمارے خاندان میں اور ہمارے گھر میں سود ہو، پہلے چچا نے کیے، چچا زاد بھائی نے کیا، اگر سود کیا تو کیا، اب جب کہ اللہ کا حکم آ گیا میرے چچا کو اجازت نہیں ہوگی، اب نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے آپ یہ کہیں گے کہ مولوی تقریر کر کے لوگوں کو بتاتا ہے، محمد تقریر کر کے دوسروں کو بتاتا، خود عمل نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میں اپنے گھر سے افتتاح کر رہا ہوں۔ جب تک خدا کا حکم نہیں آیا تھا وہ الگ بات تھی، اب جب کہ خدا کا حکم آ چکا ہے اور میرے علم میں، محمد کے علم میں آ چکا ہے کہ میرے چچا حضرت عباس کے بہت سے قرضے، میرے رشتہ داروں کے قرضے، سب سودی قرضے، سودی معاملہ انہوں نے کیا، میں سب سے پہلے اس سود کو پاؤں تلے روند ڈالتا ہوں اور اس سود پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اب چچا اگر میرا چچا ہے، چچا اگر یہ کہ عباس ابن عبد المطلب ہے، میرے دادا کا اگر یہ ہے کہ بیٹا ہے اور میرے والد صاحب کے اگر بھائی ہے، تو اس چچا کو، اور مسلمان ہو چکا ہے اور تو کہ غلامی اس نے گلے میں ڈالا ہے، اس نے اس قرآن کو صحیح سمجھا ہے، تو اس کے بعد اب میرے چچا کو گنجائش نہیں ہوگی۔ ومن عاد، اللہ کے اعلان کے بعد، شراب کے حرام ہونے کے بعد، سود کے حرام ہونے کے بعد، ومن عاد الی الربا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ جہنم میں سود خور۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تم سود کی بڑھوتری پر نہ جاؤ، سود کی زیادتی کو نہ دیکھو، سود کی کثرت کو نہ دیکھو۔ سود والے کو میرا خالق کینسر کا شکار بناتا ہے، سود والے کو ہیپاٹائٹس سی کا بناتا ہے، ہیپاٹائٹس بی کا بناتا ہے، بیوی الگ بیمار ہے، بچے الگ بیمار ہیں، مسائل اس کے لیے الگ ہیں، سرخی پاؤڈر بھی اس کی ضروریات میں سے ہے، اور ربا اور اللہ آپ کا بھلا کرے جوا اور حرام خوری اس کی ضروریات میں سے ہیں۔ اب روٹی اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی خرافات ہیں وہ سارے کے سارے اس کی ضرورت بنیں گے۔ کبھی بھی سود خور کا پیٹ بھرا ہوا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ ملک کو دیکھو، یہ کون ہیں؟ کس مولوی نے، کس تبلیغی نے ماں کو اٹھا کر کے یہاں سے کسی امریکہ کے حوالہ کیا ہے؟ بہنوں کو اٹھا کر کے کس نے حوالہ کیا ہے؟ آج تک مولوی کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا ہوگا، چاہے وہ بریلوی ہو یا وہ جماعت اسلامی ہو یا اہل حدیث ہو یا وہ دیوبندی ہو، وہ کسی تبلیغی کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ امی جی کو اٹھا کر کے، ماں کو اٹھا کر کے، بہنوں کو اٹھا کر کے لوگوں کے حوالے کرے، امریکیوں کے حوالے کر دے کہ تم لے جاؤ اس کو۔ ہمارے کراچی سے عافیہ کو اٹھا کر کے کس نے دیا؟ یہ سود خوروں کی جماعت ہے، پیٹ جہنموں کا کبھی بھرا نہیں ہے۔ اور جو ان جیلوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ فریاد کر کر کے روتے ہیں، جو لوگ وہاں کے قصے بتاتے ہیں وہ فریاد کر کے روتے ہیں کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہنوں کا سودا کرنے والے کون ہیں؟ کبھی کسی مولوی نے سودا نہیں کیا، کبھی کسی تبلیغی نے نہیں کیا، یہ وہ سود خور ہے جو ملک کا بھی سودا کریں گے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار یمحق اللہ الربا، ربا کو اللہ مٹا دے گا جتنا بھی زیادہ ہو۔ کتیے کے 7 بچے ہوتے، کتیے کے، بکری کے 2 ہوتے، 3 ہوتے،
کروڑوں بکریاں، 3 کروڑ کی آباد کراچی کے ہیں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں کروڑوں بکریاں کٹتی ہے، کروڑوں مرغیاں کٹتی ہے، اور کروڑوں، اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ گائیں کٹتی ہے۔ اس کراچی کے اندر گائیں، باہر نکلو دیکھو گائیں، سبحان اللہ، گائیں ہی گائیں، باہر جا کر کے زمینوں میں، دیہاتوں میں دیکھو، بکریوں کے ریوڑ ہی ریوڑ، گائیں کے گلے ہی گلے، اونٹوں کے گلے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اس طرح جھنڈ ہی جھنڈ اور جماعت ہی جماعت، مرغیوں کو دیکھو ختم نہیں ہو رہے۔ وقتی طور پر حلال تو بکری کے 2 بچے ہیں، اور کتیے کے کتنے ہیں؟ 7 بچے، 8 بچے، لیکن کتوں کے ریوڑ کہاں ہے؟ کون کھاتا ہے؟ چائنا والے کھاتے ہیں، باقی تو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ وقتی طور پر حرام تو زیادہ نظر آئے گا، وقتی طور پر حرام زیادہ نظر آئے گا، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ سخی بھی وہ دیوالے بن گیا ہو، سخی آدمی محتاج بن گیا ہو، نہیں بنے گا۔ اگر وہ الو کا پٹا بن بھی گیا ہے تو اپنے کسی اور عمل کی وجہ سے، اندر گراؤنڈ کچھ اور ہوگا، اندر گراؤنڈ کچھ اور ہوگا۔ سخاوت بھی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اپنا منہ یہ ہے کہ کالا بھی کرے، پھر زنا خوری بھی کرے۔ پیسے جب آتا ہے نا آدمی تو پھر برداشت نہیں کر سکتا۔ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جس قوم کے اندر زنا اور بدکاری ہو وہ قوم کبھی سر نہیں اٹھائے گی۔ سود خور پرلے درجے کا بزدل بے حیا ہوتا ہے۔ آپ اس کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ موٹے گوشتوں سے نہ ڈرا کرے کہ بڑے بڑے گوشت اس نے بنائے، موٹا ہو گیا، اس سے نہ ڈریں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ من نبت لحمہ بالسحت من السحت، جس آدمی کا گوشت جو ہے نا وہ سودی پیسوں سے ہو، فالنار اولا بھی، یہ الو کا پٹا جہنم کا بیٹا ہے، یہ جائے گا جہنم میں۔ مشکات کی حدیث آپ کو سنا رہا۔ من نبت لحمہ من السحت، جو موٹا ہو گیا نا، ہمارے ہاں تو ایسے بھی ہے زمانے میں اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے جن کے پورے جسم کے اندر شاید کوئی قطرہ بھی حلال کا نہ ہو، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی پوری پراپرٹی وہ حرام ہی حرام ہے۔ ملک چلے گا، طلبہ یہاں رو رو کر کے دعا کریں اور قرآن پڑھتے رہیں۔ بنوری ٹاؤن کے ہزاروں طلبہ الگ، جامع فاروقیہ کے الگ، دارالعلوم کے الگ، جامع صدیقیہ کے الگ، احسن العلوم کے الگ، راوڑ کے الگ، یہ کروڑوں یہ دعا کرے اللہ ملک کو تباہی سے بچا دے اور یہ سود خور کا بچا۔ آپ کے ملک کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ ہر طرح مارکیٹوں میں بھی سود ہی سود، حکومت کے طرف سے سود ہی سود، ٹیکس ہی ٹیکس، ٹیکس ہی سے ٹیکس، ٹیکس ہی۔ فرمایا کہ یہ ٹیکس والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لا يدخل الجنت صاحب مقص، ٹیکس والا، یہ ٹیکس والا آدمی ٹیکس ہی ٹیکس، ٹیکس ہی ٹیکس۔ جہنم بھرا کب؟ اب تو دبئی نے بھی شروع کر دیا، اب سعودیہ نے بھی شروع کر دیا۔ کیا شروع کر دیا؟ ٹیکس۔ ٹیکس کس کا؟ آپ کے بچے کتنے ٹیکس دے دو، اپنے لیے مہینے میں 100 ریال، بیوی کے 100 ریال، بچے کے بھی 100 ریال، بچی کی بھی 100 ریال۔ تو اب بچوں کو واپس تو مامے نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ وہ واپس ہو جائیں کیا؟ اب دھڑا دھڑ پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی۔ ابھی حج کے موقع پر ہم گئے تو ہمارے عزیز رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ابھی چند مہینوں میں 6-7 لاکھ پٹھان اور بلوچ اور سندھی عجم، وہاں خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسجد نبوی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا افغانی آ گیا، کہنے لگے 45 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، مدینے کے اندر رہ رہے ہیں، اتنا ٹیکس انہوں نے لگایا، اتنا ٹیکس لگایا، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میرے پوتے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے مدد کر لو۔ مسجد نبوی میں بھی تم لوگوں نے لوگوں کو اس طرح محتاج بنا دیا۔ مغرب کو راضی کرنے کے لیے کسی طرح یہ سارا نظام، یہ اس گورے کا نظام ہے، یہ سارا نظام وہ مرتدوں کا نظام ہے۔ نظام ملک چلے گا مالک ملک کے حکم سے چلے گا، ملک چلے گا مالک الملک کے حکم سے چلے گا، اور مالک الملک کبھی زنا کی اجازت نہیں دیتا، مالک الملک کبھی سود کی اجازت نہیں دیتا، مالک الملک کبھی قتل کی اجازت نہیں دیتا، مالک الملک کبھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا، مالک الملک کبھی سودی نظام کی اجازت نہیں دیتا۔
تم ملک چلاؤ گے تمہارے باپ کی ملک ہے. تبلیغ والے دعا کریں اور روتے رہے, جماعتیں نکالے, اور مولوی جھوم جھوم کر کے معصوم بچے بھی یہاں پڑھے. خدا کی قسم یتیم بچے ہیں, یتیم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, جھوم جھوم کر کے. آسمان کو بھی رشک آتا, فرشتوں کو بھی ان پر رشک آتا. یہ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ادھر موٹے موٹے جو ہے نا سود کھا رہے ہوتے ہیں, شراب کی بوتل لگی ہوئی. ولید ابن مغیرہ نے شراب پی, اور شراب پی کر کے صبح کو فجر کی 8 رکعتیں پڑھا دی. اس کے بعد ایسے آنکھیں سرخ ہو گئیں, کہتے حل ازیدکم علی ذلک ام لا, چاہتے تو اور کچھ پڑھا دوں. الو کا پٹا, تو جو ہے نا 8 رکعتیں تو نے فجر کی پڑھائی, فجر کی 8 رکعتیں ہوتی ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا پکڑ کر کے, ابو داؤد میں روایت ہے, پکڑ کر کے مارو اس کو, کوڑے مارو. میرا رشتہ دار ہے, میرا عزیز ہے, خدا کے حکم سے بالا تر نہیں ہے. قربان جاؤں عثمان تیرے جوتیوں پہ, میں عثمان معاف نہیں کر سکتا. بڑے گھرانے کا آدمی ہے, لیکن شراب پی کر کے مسجد میں جا کر کے پھر یہ کہ صبح فجر کی 2 رکعت کے بجائے, وہ پھر بھی پتہ چلتا گیا مسجد میں گیا. ہمارے والے تو دھت ہے, وہ تو پی پی کر کے کہتے کہ جی کتنی رکعتیں آگے پوچھو فجر کی, تو یہ بھی آپ کو کوئی 12 رکعت بتائے گا, کوئی 2 رکعت 6 بتائے گا, کوئی 8 رکعت بتائے گا. سود والا آدمی, ومن عاد فاولئک یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نسیم, ناقدر ناشکر, اللہ کے ناقدر, اللہ کی نعمتوں کے ناقدر اور پرلے درجے کا باغی اور گناہگار. اللہ کی محبت کبھی ان سے نہیں ہوگی. جن سے اللہ کی محبت ہوگی اللہ ان کو چلائیں گے. جن سے محبت ہوگی پھر یہ کہ ملک والے اگر اللہ والے بن جائیں گے تو پھر وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. وہ ملک بھی اللہ کا محبوب بنے گا, وہ ملک بھی ترقی کرے گا. جب خدا کے مبغوض جو لوگ ہوں گے, اللہ کے ناپسندیدہ ہوں گے, وہ کبھی پھر یہ کہ وہ ملک بھی ناپسندیدہ ہوگا تو پھر وہ ملک چل نہیں سکے گا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, جب کسی بستی کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں, جب کسی بستی کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں, جب کسی بستی پر ہم جھاڑو پھیرنا چاہتے ہیں تو امرنا مترفیہ, وہاں کے بڑے عیاش اور سرمایہ دار اور سود خوروں کو, خدا کے باغیوں کو, ہم ان کو سب سے پہلے ہمارے حکموں پہ جاتا ہے کہ دوسرے تو تمہارے غریب طبقہ تمہارا ملازم بنا ہے. ففسقوا فیہا, لیکن وہ بدماشی پہ اترتے ہیں, اللہ کے باغی بنتے ہیں. فحق علیہ القول, اب ہمارے طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا فدمرناها تدمیرا فدمرناها تدمیرا, پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے. ہلاکت یہ ہے کہ بس زلزلہ آ جائے, ہلاکت یہ ہے کہ صرف طوفان آ جائے, ہلاکت یہ ہے کہ سیلاب آ جائے, ہلاکت یہ ہے کہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. نہیں نہیں, ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت یہ ہے کہ یہ بے چین. خدا کا جو باغی بنے گا وہ کیسے سکھ کی زندگی گزارے گا؟ جس مکے کے گلیوں میں, جس مکے کے سرزمین پہ, جن پہاڑوں پر ابو بکر, عمر, عثمان, علی کے قدم پڑے, اب وہاں پر میراتھن ریس ہو رہا ہے. پرسوں ترسوں کے اخبار میں آپ نے بھی پڑھا. اللہ اللہ, اے اللہ, کیا کریں اس امت کا, کیا کریں, کیا کریں اس امت کا, کیا کریں. وہ ایک زمانہ تھا کہ جب کہ کعبۃ اللہ ایسے تھا, ندی کے کنارے پر کعبۃ اللہ تھا, یہاں سے ندی میں پانی جاتا تھا. جب سیلاب کا پانی آتا تھا اس وقت تک اتنا رش نہیں ہوتا تھا, آبادیاں نہیں تھی. کعبۃ اللہ کا نقشہ, اس کی بنیاد فرشتوں نے پہلے رکھی تھی. یہ ابری ہوئی جگہ تھی. جب سیلاب کا پانی آ جاتا تھا, یہ پانی کہتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, یہ پانی ایسے گھومتا تھا, 7 مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آگے جاتا تھا. یہ کعبۃ اللہ سیلاب کا رخ بھی بدلتا تھا, کعبۃ اللہ ہوا اور طوفانوں کے رخ بھی بدلنے والا تھا, لیکن ان سود خوروں کا رخ نہیں بدلا, انسان کا رخ نہیں بدلا. اس زمین کا, وہ زمین کیا کہے گی جس زمین پر انبیاء کی قدم مبارک پڑے ہوں. ہمارے ایک عالم ہیں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, آپ نے بھی نام سنا ہوگا, مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اصل افغانستان کے پھر پاکستان میں آ کر کے رہے, اور پھر لاہور میں کئی زمانہ حضرت نے پڑھایا. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے فقیر آدمی تھے, اور یہ ہے کہ بہت خوبصورت عالم. میں خود یہاں سے, مجھے یاد ہے
حضرت کی زیارت کے لیے بڑے قابل آدمی تھے اور صاحب کشف و کرامت تھے. اور آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا جب اس کو دفن کیا تو پورے لاہور اس میں کوئی فرق نہیں رہا. ہندو بھی کہنے لگے, ہندوؤں نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم جیسے اس کی قبر سے خوشبو آتی ایسے خوشبو دنیا میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی. آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی, چند سال پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جب بدر کے میدان میں چلا گیا تو بدر کی زمین پہ وہاں چادر بچھا کر کے نماز پڑھ کر کے مولوی صاحب غرق ہو گیا, رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے. روتے روتے مولوی صاحب کہہ رہا ہے, اے بدر, اے بدر, اے بدر, میں نے تو محمد کو نہیں دیکھا. اے بدر, تم نے میرے نبی کو دیکھا ہوگا. اے بدر, تو میرے نبی کو اس حالت میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب میرے نبی نے ابو جہل کا تعاقب کیا. بدر, تو نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا, وہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ ابو بکر عمر کو تشکیل کرتے, ادھر 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 لڑنا ہے کافروں سے. بدر آپ نے وہ موقع بھی دیکھا ہوگا جب میرا نبی یہاں پر آیا, فرمایا ہادہ مصرع فلان, ہادہ مصرع فلان, ہادہ مصرع فلان, ہادہ مصرع فلان, ہادہ مصرع فلان. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ میرے نبی اپنے دست مبارک سے انگلی سے اشارہ کر کے کہتا تھا, دیکھ لینا تمہیں باور نہیں آتا, باور کرو یا نہ کرو, کل ابو جہل ادھر مردار ہوگا, عتبہ ادھر مردار ہوگا, شیبہ ادھر مردار ہوگا, فلان ادھر مرے گا. یہ سارے سود خور تھے, بغیرت کافر بھی تھے ہی سود خور سارے, پرلے درجے کے سودی. کفر کے ساتھ ساتھ یہ سود خور بھی لوگوں کے کھال اتارنے والا. میرا نبی کہتا ہے ہادہ مصرع فلان, ہادہ مصرع فلان, ہادہ مصرع. دیکھ لینا تمہیں باور نہیں آتا, تم کہتے ہو سردار مردار نہیں ہوگا, یہ سردار ادھر مردار ہوگا, ابو جہل ادھر مردار ہوگا. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ محمد تیری انگلیوں پہ قربان جاؤں, خدا کی قسم جس دن لڑائی ہو گئی ابو جہل اسی جگہ پر بچھاڑا گیا جس جگہ پر میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تھا. عتبہ ادھر مردار ہو گیا جدھر میرے نبی نے اشارہ کیا تھا. شیبہ ادھر مردار ہو گیا جدھر میرے نبی نے اشارہ. بڑے بڑے سنڈے انہی جگہوں پر جہاں میرے نبی کی دست مبارک اور انگلی سے اشارہ ہوا تھا. مولانا صاحب بھی گئے, میں مولانا کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا. مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, اے بدر, تو نے میرے نبی کی انگلیوں کو بھی دیکھا ہوگا. بدر, تو نے میرے نبی کے قدموں کو بھی دیکھا ہوگا. اے بدر کے پتھروں, میں تو مولوی ہوں, میں 1500 سال کے بعد آ کر کے تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں, تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم نے محمد کو دیکھا ہوگا, ابو بکر عمر عثمان علی کو دیکھا ہوگا. میں نے تو نہیں دیکھا. میں گناہگار 1500 سال کے بعد لاہور سے آیا ہوں, میرا بھی حق بنتا ہے. بدر بخیلی نہ کر, اے بدر کے پتھروں بخیلی نہ کرو, مجھے بھی زیارت کراؤ, مجھے بتا دو تم میں سے کس نے محمد کو دیکھا ہے. فرمایا کہ مولوی صاحب رو رہا تھا. اچانک ادھر سے آواز آ رہی, تعال یا موسیٰ, انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ آ جاؤ, میں نے محمد کو دیکھا ہے. موسیٰ آ جاؤ, میرا بوسہ لے لو. موسیٰ آ جاؤ, مجھے سینے سے لگا دو, میں نے محمد کو دیکھا ہے. زمین سے آواز آ رہی ہے ادھر سے کہ میرے اوپر میری سعادت ہے, محمد کے قدم پڑے. ارے محمد پہ قربان جاؤں, محمد کے قدم مبارک قیمتی ہے, یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے. کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی بھی چیز نہیں ہے. میں نے بخاری کی روایت ایک مرتبہ شاید آپ کو سنائی تھی, اس لیے بات دہرانی نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی آپ بھول گئے ہوں گے. صحابی خود کہتا ہے کہ اگر محمد کے چہرے کو دیکھنا ہے تو اس کے ایک ایک صفحے میں محمد آپ کو نظر آئے گا. اگر محمد کے چہرے کو دیکھنا ہے تو ایک ایک صفحے میں محمد آپ کو نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس ملک کو چلانے والے یہ غریب لوگ ہیں, یہ تبلیغی لوگ. اس ملک کو چلانے والے یہ علماء ہے, یہ فقیر ہے, یہ مسکین, یہ جو بوڑھے جن کی جوتیوں پہ میں قربان جاؤں, جو چاشت اور عوابین کے پابند ہے, یہ سود خور اس قسم کے. یا اللہ ہمیں اس سودی نظام سے نجات دے دے. اے اللہ, سود آپ کے علم میں ہوگا, ہمارے علماء نے متبادل نظام, کہتے ہیں کہ مولانا سود کو اگر چھوڑ دیں تو ملک کیسے چڑھے. الو کا پٹا, 800 سال اسلامی حکومتیں چلی, وہ بغیر سود کے چلی. یہ کوئی افسانے تھوڑی ہے. 800 سال اسلامی حکومتیں, اور ان اسلامی حکومتوں کو تہو بالا تم نے کر دیا. اس سودی نظام میں سبحان اللہ, میں نے آپ کو بتایا کہ عجیب ایک دہشت گرد, قرآن سنت نے دہشت گرد کو بیان کیا, لیکن سب سے بڑے دہشت گرد قرآن نے اس کو کہا ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا اگر تم سود سے باز نہیں آ جاؤ گے، سود کو اگر تم نہیں چھوڑو گے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تیار ہو جاؤ، اعلان ہے میرے طرف سے، اللہ اور رسول کی کشتی تم سے ہوگی. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. یہ پرلے درجے کا دہشت گرد ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے، خدا کا باغی بن جائے، یہ دہشت گرد ہے. من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جو اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو گالیاں دے دے، دینداروں کو، فقد آذنت بالحرب، میں اللہ اسے کشتی لڑوں گا. کر تو ملا سے کشتی لڑ. وقت تو یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے اوروں کو رلانے والے. یہ وقت بتا دے گا آپ کو، یہ وقت بتا دے گا. کر تو ظلم. اور موسیٰ کو بھی کہہ دیں، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. موسیٰ، میں ایک مظلوم آدمی دوڑ کر کے آیا ہوں، یہ بغیرت آپ کو چھوڑیں گے نہیں. فاخرج، نکل جا. فاخرج انی لک من الناصحین. موسیٰ نکل جاؤ، میں انہی کا قوم کا ایک آدمی چھپ کر کے آیا ہوں، تیرا مبارک چہرہ مجھے عجیب لگتا ہے. اب تک میرے موسیٰ کو نبوت ابھی تک ملی نہیں ہے. موسیٰ کو نبی کا مبارک چہرہ. موسیٰ نکل جا، یہ بغیرت، یہ کتے مشورہ کر رہے ہیں. ان الملأ یأتمرون بک، یہ بڑے سود خور، یہ بڑے بغیرت، یہ مشورہ کر رہے ہیں. یأتمرون بک لیقتلوک، یہ آپ کے قتل کے لیے مشورہ ہو رہا ہے. فاخرج، نکل جا، جلدی نکل جا. یہ جو فا ہے، ہم لوگ مولوی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جلدی. یہ ہمارا کام ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. جلدی نکل. فاخرج انی لک من الناصحین. موسیٰ نے کہا کہ میں اپنا توشہ تیار کروں. نہیں، فخرج منہا، وہ بھی فوراً نکلا. اللہ، میں کب تک ان سے لڑوں گا؟ چل، موسیٰ کو تم نے رلایا، لیکن وہ دن بھی ہم نے دیکھا. نبیوں کو رلانے والے تم نے نبیوں کو بھی رلایا، اور ہم نے وہ دن بھی دیکھا. موسیٰ بھی روتے رہے اور بنی اسرائیل بھی روتے رہے. تمہاری مرضی ہے بنی اسرائیل کی، مظلوموں کی. جس بھی عورت کے ساتھ تم اپنے اس کی عزت کو لوٹتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کی شرمگاہوں کو استعمال کرتے تھے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. لیکن آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ فریاد کر کے کہتا تھا، موسیٰ مجھے معاف کر دو. اللہ فرماتے کہ اللہ کی باغی کو عقل نہیں ہوتی. اللہ کی باغی کو. قارون بھی اس طرح روتے رہے، فرعون بھی اسی طریقے پر. یہ کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا، اور قارون جس وقت غرق ہو رہا تھا زمین میں، کہتے موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام کو وحی آ گئی. فرشتے بھی ہنس رہے، تعجب کر رہے کہ اس بغیرت کو، اس کو عقل نہیں تھی. موسیٰ فریاد تو کر رہا تھا، ہمیں تھوڑا سا ترس آ گیا اس کے فریاد پہ، لیکن آپ سے کیوں معافی مانگی؟ مجھ سے معافی مانگتا، اللہ مجھے اپنی ذات کی قسم میں معاف کرتا. لیکن بے دین کو، بغیرت کو عقل کہاں آتی ہے؟ اس کے پاس عقل کہاں سے ہوتی ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سودی نظام کو ترک نہیں کرو گے، تیار ہو جا. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب اللہ کس سے کشتی لڑے؟ اللہ لڑ تو رہا ہے، بے چین تو کر دیا ہے، نسلیں تباہ کر دی ہے. میں آپ کو نہیں بتاتا، آپ کو بتانے پر آ جاؤں تو ہو سکتا ہے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سودی لوگوں کی فہرست اگر آپ کو بتا دوں، اور آپ کے بڑے بڑے سنڈے منڈے ان کے بتاؤں، ان کی نسلیں پاگل ہوگی، ختم ہوگی، اور ہو رہے ہیں. ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہے، ہو رہے ہیں، ہوں گے. سمجھے؟ اور تبلیغیوں کو دیکھو، مولویوں کو دیکھو، ظالم کے بچے. جس مولوی سے پتہ کرو کتنے، کہتے فی الحال 16 ہے. دوسرے مولوی سے کہو کہ کتنے ہیں، کہتے فی الحال 18 ہے. میں نے کہا مولوی صاحب تنخواہ، میں تقریر کر رہا تھا، میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، بلوچ تھا. میں نے کہا چنچو ہے، تو کہنے لگے کہ فی الحال 16 ہیں. میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے؟ 9000 ہے حیدرآباد میں. یہ ظالم کے بچے پتہ نہیں کھاتے کہاں سے، دھڑا دھڑ. آپ کے یہاں جو لوگوں کے، غریبوں کے دبا کر کے، جس طریقے پر یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق دبانے والے
نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی الو کے پٹے سے کسی کی محبت تو ہوتی ہے، اس لیے خود نظر دوڑاؤ، آپ کے ملک کے بڑے 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 ان کی نسلیں تباہ ہوگی، واللہ نسلیں تباہ ہوگی۔ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹا ہے وہ بھی پاگل ہے، نہیں ہے، نسلیں ان کی تباہ ہوگی۔ اللہ سود کو اس طرح مٹاتا ہے، وقتی طور پر بہت کچھ ہوتا ہے، جو میں نے عرض کیا کتیا کے بچے تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن بعد میں کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے، بکری تو 2-3 لیکن بکری کروڑوں بکریاں کٹتی ہے، لیکن بکری 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 بکری۔ اب آخر میں حدیث سناتا ہوں، حضرت علی کی بات وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ نے لعنت بھیجی، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ربا سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر، اور فرمایا اس کو لکھنے والے پر، اور اس پر جو گواہ بنتا ہے سودی نظام کے، سودی کاروبار کوئی کر رہے اس پہ کوئی گواہ بنتا ہے۔ البنوک الاسلامی ہے، آپ کے یہاں بہت سے اسلامی بینک کتے کے اوپر جو ہے نا مہر لگائی ہے، کتے کے اوپر مہر لگایا ہے کہ یہ اسلامی کتا، یہ حلال ہے۔ 2 قسم کی ٹٹیاں ہوتی ہے، ایک عام ٹٹی ہے جو حرام ہے، اور ایک اسلامی ٹٹی ہے، اس کو آدمی لڈو کی جگہ پر کھا سکتا ہے۔ چاندی کے ورق ٹٹی کے اوپر چڑھانے سے وہ ٹٹی پھر بھی ٹٹی رہے گی۔ دھوکہ ہی دھوکہ سارا، اور مولویوں کو بتاتے یہ نظام ہے، یہ نظام ہے، یہ نظام ہے۔ جو بینک میں ہے وہ ہمارے کتابوں والا نظام نہیں ہے، جو ہم نے کتابوں میں والا نظام آپ کو بتایا اس طرح بینک چلاؤ، وہ تم نافذ کرتے بھی نہیں۔ جو ہمارے کتابوں والا باہر جو تم ہمیں بیوقوف بناتے نا مولوی کو، باہر کا نظام ہی الگ ہے اور اندر کا تمہارا نظام ہی الگ ہے۔ ہم بھی تو اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سود سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کے ملک کے وزیر اعظم میں نام نہیں لیتا، وزیر اعظم نے سودی نظام، علماء نے متبادل نظام لکھ کر کے دے دیا کہ اللہ کے لیے یہ چلاؤ، آپ کو پرافٹ منافع بھی آپ کو آئیں گے، ملک بھی چلے گا، اس سودی لعنت سے امت کو ذلیل نہ کر دو۔ متبادل بھی اس کا دے دیا لیکن پھر بھی نہیں ہوا۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے، ایک وزیر اعظم صاحب نے، اس نے جب اس کو چیلنج کیا، علماء نے چیلنج کیا، اس نے جو سودی اس کا جو نظام تھا آپ کے اس پاکستان میں، اور وہ اس وکیل اس کا ہار گیا۔ جب ہار گیا اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ پھر ایک اور وکیل اس نے کورٹ میں پکڑا اور اس کو 65 لاکھ روپے 70 لاکھ روپے اس کو دے دیا کہ تم یہ ہے کہ واپس اپیل کرو اس کیس کو کہ سودی نظام کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب سودی نظام کے بغیر نہیں چل سکتا تو سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے، گواہ بننے والے، اس کے ان سب پر لعنت۔ تو ملعون جس ملک کے جس نظام پر خدا کی لعنت ہو اور جن کاروباریوں پر خدا کی لعنت ہو اور جس ملک کے باشندوں پر جب لعنت ہو، تو آپ بتائیں ملعونوں کے ملعون ہوتے ہوئے لعنت بھی اللہ کی ہو اور وہ ملک چلے، وہ ملک ترقی کرے، سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی جھاڑو نہیں پھیرا جا رہا۔ اس ملک کے اندر تبلیغی بھی ہے، اس ملک کے اندر تہجد گزار بھی ہے، اس ملک کے اندر مدارس بھی ہے، اس ملک کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دیندار طبقہ بھی ہے، بوڑھے بوڑھے حضرات بھی ہے۔ اس وجہ سے ملک چل رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس نظام سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اور خصوصی طور پر آپ سے میری اپیل ہے کہ ہم لوگ رونے کے قائم مقام کیا کر سکتے ہیں؟ بس ایک بزدل آدمی رو ہی سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے لیے آپ حضرات اپنے خصوصی دعاؤں میں اس طبقے کے لیے دعا کرے کہ یہ حکمران طبقہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت نہ دے پروردگار جھاڑو پھیر دے، پروردگار ان پہ جھاڑو پھیر دے۔ سعودی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، خصوصی طور پر دعا کریں۔ اگر وہاں یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کعبۃ اللہ پر اور اس پر مسجد نبوی پر وہاں اگر قبضہ ہو جائے اس قسم کے بے غیرتوں کا، مجھے بتاؤ میں اور آپ حج پہ کیسے جائیں گے؟ میں اور آپ جا کر کے ہم کیسے جائیں گے؟ ان پتھروں کو کیسے چومیں گے؟ اور مدینے کے اس سرزمین کو مولی منظور کس طرح چومے گا؟ پھر مولی منظور کیسے جائے گا؟ کس طرح مولی منظور جا سکتا ہے؟ پھر ہم نہیں جا سکیں گے۔ دعا کر لو کہ اللہ پاک حرمین کی خصوصی حفاظت کر لے، خصوصی طور پر اللہ حفاظت کرے، حرمین کی حفاظت۔ امریکیوں کو لا کر کے عورتوں کو میراتھن ریس ہو رہا ہے، میراتھن ریس کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کا ہے جس سرزمین پر 1.25 لاکھ صحابہ قدم رکھے اس سرزمین پر تم رنڈیوں کو دوڑا دو۔ میراتھن ریس، میراتھن ریس، پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن عرب عورتوں نے حاصل کی، تیسری امریکی نے حاصل کی۔ لعنت اللہ علیکم وعلی اعوانکم وانصارکم الی یوم القیامت۔ الو کے پٹے
ہے اس کعبۃ اللہ میں رونے والے لوگ لاکھوں کروڑوں انسان جا کر کے روتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے اب تک بچائے. مزید آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. یا اللہ یہ شراب نوش، یہ سودی کہاں جا رہے ہیں؟ اے اللہ ملکوں کو، امت مسلمہ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.